اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ آئندہ نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، طبرانی کی روایت۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ ہم لوگ اصل میں نماز کے بعد کیا پڑھنا کیا کرنا یہ اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم، جس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، نماز جیسے ہی مکمل ہوئی فرض نماز، آج عورتوں کو جو پہلے سے سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ فرض نماز پڑھتے ہی سلام پھیر دیے، فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا کر لیے، منہ پہ ہاتھ پھیر لیے، پھر اس کے بعد سنت پڑھے، نفل پڑھے، پھر ایک بار ہاتھ اٹھائے، پھر دعا کرے، پھر منہ پہ ہاتھ پھیر لیے، پھر چلے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، حالانکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا۔ دعا الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھے دعا نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم اس کو جو نماز کا حصہ سمجھے یہ غلط ہے۔ ہاں آپ کو نماز کے بعد دعا کرنا ہے کرو، کوئی گناہ نہیں، آپ کی مرضی کتنا بھی دعا کرو، لیکن نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کرنے کا اصل کام اذکار پڑھنا تھا، تو اذکار پڑھنا چھوڑ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے یہ غلط ہے۔ ہم لوگ اکثر مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہوں، نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ نہیں پڑھتے، اور پڑھنے والے کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو صرف فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ صرف یہ اذکار فجر اور عصر کے بعد پڑھو، بلکہ حدیث میں یہ آیا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھو۔ کیا کیا پڑھنا ہے؟ سلام پھیرے، سب سے پہلے 1 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور بھی بہت ساری اذکار ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو پڑھو۔ اور اگر اس کے ساتھ پڑھنا ہے تو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص یہ بھی پڑھو۔ بہترین دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار اور بھی ہیں، لیکن یہ اذکار سب چھوڑ دے کے ہم لوگ صرف ہاتھ اٹھائے اور اللہم انت السلام پڑھ دیے، ربنا آتنا پڑھ لیے، اس کے بعد اور کچھ تو بھی اللہ میری یہ پریشانی دور کر، وہ تکلیف دور کر، 2-3 باتیں بول دیے بس، اس کے بعد پھونک لے کے چلے گئے۔ یہ پھونک لینا اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ بھی دعا کرنے کے بعد یہ جو اس طرح ایسا پھیر لیتے نا چہرے پہ، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے۔ تو یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ اذکار کرنا ہے، یہ اذکار بیٹھ کے کرو، ٹھہر کے کرو۔ آپ نماز پڑھے اتحیات میں سلام پھیر دیے، وہیں پر اسی جگہ پر بیٹھ کے کرو اذکار پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب ہاتھ نیچے کر کے آپ کو اذکار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے۔ اچھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے بولے تو ایک بات یاد آئی تھوڑا سا، کیونکہ یہ اذکار ہم لوگوں کو کرنا اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں معلوم ہو تب نہ ہم یہ سب چیزیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھائے دیکھو ذرا غور سے سنو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کیسا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بلایا۔ چھوٹے بچوں کو طریقہ سکھانے کا طریقہ، کسی سے بات کرنے کا طریقہ ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیے، کیا بولے؟ اے معاذ، پیار سے بلائے، اے معاذ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، پھر اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ہاتھ پکڑے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بولے؟ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بولے اے معاذ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا جو ہمیشہ یاد رکھنا اور ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا۔ وہ کون سا ہے؟ یہی کلمہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اچھی عبادت کرنے اور ذکر اور شکر کرنے میں میری مدد فرما۔ ایک چھوٹی سی دعا سکھانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے معاذ اسے ہر نماز کے بعد پڑھو بولے۔
تو یہ چھوٹی سی دعا سکھانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس دعا سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق دکھائے وہاں پر. پہلے بلائے پیار سے، اے معاذ، پھر کھڑے ہوئے، دوسرا عمل، تیسرا عمل جا کے ہاتھ پکڑے، چوتھا عمل بولے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد پانچویں بات یہ بولے کہ اے معاذ تجھے یہ ذکر میں سکھانا چاہتا ہوں، سیکھ لے. اگر اس طرح ہم سکھائیں ہمارے بچوں کو، اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کو سکھانے والے بنے تو کیوں نہیں سیکھیں گے بھائی؟ اس طرح پیار و محبت سے، اچھے اخلاق سے اگر ہم رشتہ داروں کو توحید کی طرف بلائے، قرآن و سنت کی طرف بلائے تو کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں. ہمارے بچوں کو آج ہم گالیاں دیتے ہوئے، بد دعائیں دیتے ہوئے، ارے ادھر آ ادھر جا، کہیں کو نہیں سیکھ رہا، نہیں پڑھ رہا، یہ کرتی تیرے کو، وہ کرتی، کچھ بھی نہیں بولے تو ہاسٹل میں پھینک دیتی، ایسا ڈراتے ہوئے اگر تم اپنے بچوں کو بولیں گے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اور ایک بات بھی اہم یہاں پر یاد آئی تو بول رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ بچوں سے بولے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہم بھی بولتے کبھی ہمارے بچوں سے، ہمارے بچوں کے سامنے ہماری محبت کا اظہار کرتے؟ آج کے دور میں تو کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج اگر ماں اپنی بیٹی کو یہ نہیں بولے کہ بیٹا میں بہت محبت کرتی، بیٹے سے اگر باپ نے بولا کہ بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا، اگر تم اسے اردو میں بولو، انگریزی میں بولو، کسی بھی زبان میں بولو، روزانہ بولو، سونے سے پہلے بولو. آج سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں، آج کے ماحول میں بچوں کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتی، بیٹا میں بہت محبت کرتا تجھ سے. اس کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ نہیں بولنے کا نقصان کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہوں میں، سنو. اگر تم گھر میں محبت نہیں کرو گے، گھر میں محبت کی بات نہیں کرو گے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرو گے، ہمیشہ غصہ کرو گے، ہمیشہ گالیاں دیتے رہو گے، بد دعائیں دیتے رہو گے، تو وہ بچہ جب جوان ہوگا، وہ لڑکی جب جوان ہوگی، بڑی ہوگی، کالج میں جائے گا، اگر وہاں کوئی اجنبی مل کے بولے گا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو پھر وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا یا آ جائے گی. اسی لیے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کیونکہ اس کو گھر میں محبت نہیں ملی. وہ محبت کی پیاس میں تھا، اس سے کوئی محبت کرنے والا ملے اسے، اس کی دل کی باتیں شیئر کرنے والا کوئی ملے اسے گھر میں، اس کے لیے کوئی ایک ایسا دوست ملے جو اس کے ٹینشنز، اس کے پریشانیاں، اس کے دماغ میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے والا، اسے پیار کرنے والا، اس کو وقت دینے والا، اس کو اپنے قریب بٹھانے والا، اس کی بات سننے والا کوئی اگر گھر میں ملتا تو پھر وہ باہر کسی کے کہنے پر اس کی محبت میں نہیں بھاگتی. ہم بچوں کو آج وقت نہیں دیے، بچے کوئی بات بولنے کے لیے آئے تو ہم اس کی بات نہیں سنیں، نہیں جا، کیا بات کرنے کا ہے، ہمیشہ جھڑکیاں دیتے، ہم بزی ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، تم کیا بات کرنے کا، جاؤ جی جاؤ، تمہارا کام تم کرو. اس طرح اگر بچوں کو دور کریں گے، اس طرح بچوں کو محبت اگر نہیں دیں گے، غصہ کریں گے، اسی لیے یہ بچے یہ بچیاں بھاگ رہی ہے گھر چھوڑ کے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پیار سے بولے. اب اتنی پیار، اتنی محبت سے کوئی کسی سے بات کرے تو وہ کیوں بدلے میں اس کی بات نہیں مانے گا؟ سنو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا طریقہ، محبت کا طریقہ ہی یہ رہا کہ ایسے ایسے کفار، ایسے ایسے مشرکین، ایسے ایسے اسلام کے دشمن جن کے گردن تلواروں سے نہیں جھکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے جھک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جھکے.